للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ صاحب صدر محترم حافظ شریف صاحب اور واجب الاکرام حاضرین مجلس، پاسبان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی طرف سے جب بھی مجھے خطاب کی دعوت ملی تو یقین جانیے اس محفل میں شرکت سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو صرف اللہ جانتا۔ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ جو لوگ میرا خطاب سنتے رہتے ہیں جمعہ کے موقع پر بھی اور بعد میں بھی، سب جانتے ہیں کہ میرے اندر کی صدا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ یہ ہم میں جو تفرقے پڑ گئے اور ہم میں بہت سے گروہ بن گئے، صد ملت ملت انگیختی، ایک امت تھی بہت امتیں بن گئی۔ مسجدوں کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ فلاں گروہ کی مسجد ہے۔ فتاوی آن لائن پر بھی جو سوال آتے ہیں ان سے میں دل گرفتہ ہوتا ہوں کہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ فلاں گروہ کے پیچھے ہماری نماز درست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برحصار خود شب خون ریختی، اپنے قلعے پر ہم نے خود شب خون مارا، نقب لگا دی۔ اس لیے کفار دلیر ہو گئے۔ جب ہم متفق ہی نہ رہے تو لوگوں کو موقع مل گیا ہمیں تباہ کرنے کا۔ اللہ کے لیے یہ ملت اسلامیہ کے ایک ہونے کی آواز مشرق سے مغرب تک گونجے، اور اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ ان تفرقوں سے نجات حاصل کر کے ایک ہو جائے۔ یک شب و توحید را مشہود کن، غائب اشرا ضم الموجود کن۔ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں، ایک کتاب ہماری رہنما۔ پھر ان فرقوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہ صرف بدنیتی اور نفسانیت سے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ فرقے بنا رکھے، ورنہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں۔ سارے لوگ اللہ رسول کے ایک دوسرے سے بڑھ کر دیوانے ہیں۔ اس لیے جب یہ پاسبان ملت اسلامیہ کے نوجوان مجھے بلاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ میری یہ عمر اور میری صرف اس کی متحمل نہیں، مگر میں ان کی دعوت کو رد نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یہ تو میرے دل کی آواز ہے، کاش سارے مسلمان اس پر کان دھریں۔ اور پھر جس موقع پر انہوں نے دعوت دی ہے کہ حافظ محمد شریف صاحب ان کے مرحوم شہید بیٹے فرحان شریف کے لیے کہ ان کی عظمت کو سلام کیا جائے، اور دوسرے لوگ جو اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی جائے کہ اللہ انہیں بلند مراتب عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنی بات شروع کرتے ہوئے صرف رسول کریم علیہ السلام کے وہ الفاظ دہراؤں گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کیے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد غزوہ اطاس ہوا اور محاصرہ تھا وہاں، تو پھر ایک صحابی تھے جلیل قدر حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زخمی ہو گئے، تیر لگ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں جان بر نہیں ہوں گا، اب میرا انتقال ہے۔ تو ان کے بھتیجے ساتھ ہی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ابو موسیٰ اللہ کے رسول سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو فرمایا، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور ایک مختصر سی دعا کی، مگر میری نگاہ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ لمبی دعاؤں کی بجائے چند الفاظ ہی کافی۔ اللہ کے رسول نے اتنے جامع الفاظ فرمائے نام لے کر، اللہم اغفر لعبید ابی عامر واجعل یوم القیامت فوق کثیر من الناس۔ اے اللہ عبید ابو عامر کو بخش دینا اور قیامت کے دن اپنے بہت سے بندوں سے اس کا مرتبہ بلند کر۔ یہ آپ بھی یاد کر لیں، کوئی بھی فوت ہو آپ یہ پڑھ دیں، اور شہید کے لیے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی۔ کوئی کمال ایسا نہیں رہا جو باقی رہ گیا، ساری شانیں اور سارے کمالات آپ کو عطا فرمائے، مگر ایک بات کی حسرت رسول کریم علیہ السلام کو بھی رہی۔ اس کے لیے آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں،
حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کاش میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی سید الاولین والآخرین ہوتے ہوئے حضور کی خواہش یہ ہے کہ شہادت نصیب ہو جائے۔ اب اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق یہ مناسب نہیں تھا، آپ کی خواہش تھی مگر آپ شہید ہو جاتے تو حق و باطل کے آخری مارکہ میں بھی حق کی شکست ہو جاتی، آخری نبی بھی مارا جاتا تو ساری دنیا سمجھتی یار اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تو چلو شہید ہوتے رہے، آخری نبی جو سارے نبیوں کا سردار تھا وہ بھی مارا گیا۔ اس لیے حضور کی قسمت میں شہادت نہیں ہوئی، مگر اللہ کے حبیب اگر ایسے کوئی بڑا مرتبہ ہوتا اس کی خواہش کرتے، شہادت کی تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے اللہ کی راہ میں موت دیتا اور میں پھر زندہ ہوتا۔ اور یہ بھی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہید کے حق میں فرمائی کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں واپس لوٹے، خواہ اس کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے وہ نہیں آنا چاہتا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، وہ عالم باقی ہے، جنت میں چلا گیا، خیر ہوں آپ کا، اس سے بہت اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی کیوں آئے گا؟ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اس سے ایک مستثنا، ایک باہر ہے شہید، اس کو ایسی لذت ملی اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے کہ وہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جب جلوہ گر ہوگا قیامت کے دن جنت میں تو پوچھے گا، صحیح مسلم کی روایت کا تمہیں سب کچھ دیا کچھ چاہتے ہو؟ تو شہید یہ چاہیں گے کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر آزمائش ہو، ہم تیری راہ میں جان دے، 10 بار ہمیں یہ مرحلہ پیش آئے۔ اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ شہادت چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اور شہید جنت میں جانے کے بعد چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آؤں، اور وہ منظر کیسا عجیب ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا یوم القیامت سے، شہید قیامت کے دن آئیں گے، واللون لون الدم، اب ان کا جو خون بہہ رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون کا ہوگا، والریح ریح المسک، مگر خون سے بدبو نہیں آئے گی، خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جان لی، آ گئے، اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا کیا ہو سکتا تھا۔ اور یہی حدیث پاک میں آتا جب قبر میں لوگ جاتے ہیں سب کا امتحان ہوتا، منکر نکیر سب سے پوچھتے ہیں، جب شہید کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کیا پوچھنا، کفا ببارک السیوف، جو تلواریں چمکی اور اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اپنی گردن نیچے کر دی، اب اس سے اور کیا پوچھنا، اس سے بڑھ کر ایمان کی کوئی گواہی درکار ہے؟ تو شہید کی عظمت کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، شہید ہونا تو لگ رہا کسی بندے کے قدم جو ہیں ان پر اگر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑا، جہاد میں گیا مٹی پڑی، فرمایا اس کے لیے اللہ نے دوزخ حرام کر دی، دوزخ میں نہیں جائے گا جس کے قدموں پر مٹی پڑ گئی اللہ کی راہ میں، اتنی قدر و منت۔ اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنا شام کو نکلنا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سارے خزانے ساری سلطنتیں اس سے بہتر ہے ایک صبح اور شام اللہ کی راہ میں سفر کرنا۔ میرے سامنے ہے کہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ سن 170 ہجری تھا، ترسوس شہر تھا، وہاں عالم اسلام کے ایک عظیم فرزند ہے، یقین جانیں آپ کتابیں اگر پڑھیں اور سنیں اس آدمی سے زیادہ کوئی آدمی اعلیٰ نمونے کا نہیں ملتا کہ جس نے اپنی زندگی 4 حصوں میں تقسیم کر رکھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ میں 1 سال ہی عبداللہ ابن مبارک کی طرح گزاروں، میں نہیں گزار سکا، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے دین کے ستون ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سال کے 4 حصے کیے تھے، 3 حصے جو تھے وہ تجارت میں صرف کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، 3 مہینے اپنے گھر پر بیٹھ جاتے تھے، مشرق و مغرب سے دین کے طالب علم آتے تھے، اپنے پلے سے ان کو خرچ دیتے تھے اور دین کا علم پڑھاتے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم، بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، اور 3 مہینے حج اور زیارت کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور 3 مہینے کے لیے جہاد کے لیے چلے جاتے تھے، مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر سرحدوں پر جہاد کرتے۔ 4 بڑی نیکیاں کہ رزق حلال کی تلاش، تعلیم دین، پھر حج اور عمرہ، پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اسی زمانے میں ایک بہت بڑے ولی ہوئی ہیں حضرت فضائل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بدماش تھے، ڈاکو تھے، توبہ نصیب ہوگی، پھر حرم شریف میں چلے گئے اور بیت اللہ میں رہتے تھے، عبادت کرتے۔ اب ہم میں سے ہر ایک تڑپتا ہے کہ کہیں کبوتر حرم کی طرح وہ بیت اللہ پہنچ جائے، وہاں رہنا نصیب ہو جائے، اگر کوئی تھوڑے دن کے لیے بھی حج اور عمرے کو جاتا ہم اس کی قسمت پر
خوشیاں مناتے ہیں، رش کرتے ہیں کہ کتنا یہ خوش قسمت آدمی۔ اب فضیل ابن عیاض جو حرم میں رہتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کچھ اشعار لکھے، سارے نہیں پڑھوں گا، صرف 2-3 شعر پڑھوں گا، اور ایک ساتھی کو جس کا نام محمد بن ابراہیم تھا دے دیے۔ وہ مکہ جا رہا تھا اور کہا بھائی میرا دوست ملے گا فضیل، طواف کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، میرے یہ شعر اسے دے دینا۔ اب جب حرم شریف میں آ کر حضرت فضیل کو وہ شعر انہوں نے دیے تو آپ نے پڑھے، تو امام ابن ساکر فرماتے ہیں ذرا فتحنا، حضرت فضیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، روئے اور فرمایا سادہ کا عبد الرحمن و ناصر۔ عبداللہ ابن مبارک نے سچ کہا اور یار میری خیر خواہی کی بات کی کہ کیا ہے یہ طواف اور نفل اور نمازیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا لو عابد الحرمین یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلب۔ اے حرم شریف میں عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھ لیتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نیزے اپنے سینوں پر لیتے ہیں، تلواریں گردنوں پر لیتے ہیں، تو تجھے پتہ چل جاتا کہ تو عبادت نہیں کر رہا، عبادت کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، سجدے میں آدمی کا ماتھا گھس جائے، وہ نفل پڑھتا رہے، طواف کر رہا ہے، پر میں اگر ہمیں دیکھتا تو تجھے یہ احساس ہوتا کہ تو عبادت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور اس میں پھر آگے چل کر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلًا صَحِيحًا صَادِقُ اللَّهِ يَكْذِبُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمیں یہ صحیح حدیث پہنچی ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب، کہ ایک آدمی کی ناک میں اللہ تعالیٰ 2 چیزیں نہیں اکٹھی کرے گا۔ جس کے ناک میں راہ جہاد میں غبار پڑا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے غبار ناک میں چلا گیا، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں پڑی ہوئی گرد و غبار اور دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لیے اکٹھے نہیں کرے گا۔ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا جس کی ناک میں اللہ کی راہ میں غبار پڑا۔ اور پھر یہ کہا ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت اللہ یکذب، یہ اللہ کی کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، کہ شہید مرتا نہیں زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا برداشت نہیں کیا کہ کوئی مردہ کہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا اور کہنا تو گزارا ولا تحسبن الذین، خیال بھی نہ کرنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نام زندہ ہونے کی بات ہے کہ ان کی یاد رہ جاتی، نہیں اللہ پاک فرمایا یرزقون، رزق ملتا انہیں، کسی نبی کو نہیں ملتا، سب جا کر قیامت کو کھائیں گے، مگر شہید کو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، سچ مچ انہیں رزق ملتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے پچھلوں تک پہنچا کہ ہم یہاں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں، صبح کو نکلتے ہیں جنت کی نہروں میں تیرتے ہیں، شام کو عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے لٹکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ورنہ حدیث کے دفاتر اور قرآن مجید کی آیات بڑی پڑی ہیں کہ شہید کو جو مرتبہ اور منزلت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ خود اللہ کے خاتم النبیین رسول چاہتے ہیں کہ کاش میں اللہ کی راہ میں مارا جاتا اور دوبارہ زندہ ہوتا، اس سے زیادہ مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سرے خاک شہید برگہائے لالا می پاشم کہ خون اشبان ہارے ملت ماساز گارم۔ ہم شہیدوں کی قبروں پر اس لیے پھول پھینکتے ہیں کہ ان کا خون جو ہے اسلام کے پودے کے لیے سازگار سا، جانے دیتے ہیں تو اسلام آ رہا۔ اگر سارے بزدل ہو جاتے، گھروں میں چھپ جاتے، کبھی کا مٹ چکا ہوتا۔ نہیں، کچھ دیوانے نکلتے ہیں، عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے لہو کے تر سے گیسو تیرے سنوار آئے۔ کچھ پاگل ہوتے ہیں جو نکل پڑتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کیا نظر انہیں بھی آتا ہے کہ تلواریں ہیں، گولیاں ہیں، بم برس رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صفیں بند گئیں، دشمن کے سامنے مسلمان کھڑے ہو گئے۔